بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المائدہ کی آیات نمبر 65 اور 66، 65 اور 66 کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ آپ کے ساتھ بیان کروں گی۔ یہ احکامات سارے کے سارے ہمارے لیے ہیں، کیونکہ قرآن کریم ہماری ہدایت کے لیے نہ صرف پوری دنیا کے لیے، بلکہ آپ نے پڑھ کے جو اس سے وہ حاصل کرنا ہے، جو ہمارے دل کو لگ جائے گی۔ آج کل کے لحاظ سے ہمارے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، ہم نے اس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے، ان سوالات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر ہم ان آیات پر غور کریں، چاہے ہم سنیں یا ہم پڑھیں، ہمیں جوابات مل جاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِم مِّن تَحْتِ أَرْجُلِهِم مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور پرہیزگار بنتے تو ہم ضرور دور کر دیتے ان سے ان کی برائیاں، اور ہم ضرور داخل کرتے انہیں نعمت کے باغوں میں۔ اور اگر وہ قائم کرتے تورات اور انجیل اپنے عمل سے، یعنی کہ ان کو عمل کرتے ہوئے ان آیات کو فالو کرتے ہوئے وہ چلتے، اور جو نازل کیا گیا ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے، تو فراخ کر دیا جاتا ان کا رزق، یہاں تک کہ وہ کھاتے اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی۔ ان میں ایک جماعت اعتدال پسند بھی ہے، اور اکثر ان میں سے بہت برا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ دیکھ لیجئے، سارا کچھ آیات سے ہی کلیئر ہے کہ اگر وہ لوگ جس طرح کہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نعوذ باللہ تنگ ہے، اللہ تعالیٰ خرچ نہیں کرتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی کہ ان آیات کے حوالے سے کہ جب بھی کفار ہمیں نقصان یا ہمیں غزن یا جنگ و جدال، مطلب دنیا میں فساد وغیرہ چاہتے ہیں یا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے ہی وہ ٹینشنز میں، اپنی ہی پریشانی میں اللہ تعالیٰ ان کو ڈال دیتا ہے۔ لیکن جب ہمارے اندر کی بات آ جاتی ہے یعنی کہ مسلمانوں کی، ہم پاکستانیوں کی بات جب آ جاتی ہے، تو ہم میں سے کوئی ایک دو گروہ جو ہے وہ گڑبڑ کر دیتے ہیں، اور وہ اس قدر پھر وہ فساد ہوتا ہے، اس قدر وہ ہوتا ہے کہ اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ سب کو سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی عقلوں کو کھول دے۔ اب ٹائم نہیں بچا ہمارے پاس، تو یہ لوگ فسادی ہیں اور یہ فساد پرور ہیں، اور فساد کرنا، پھیلانا ان کی فطرت ہے، اور اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ آگے اللہ تعالیٰ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، یعنی کہ اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو کرتے، جو کتابیں ان کی طرف نازل کی گئی تھی، تورات و انجیل، ان پر اگر چلتے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اوپر سے بھی رزق دیتا اور نیچے سے بھی۔ اوپر سے مراد جہاں پر آسمان سے بارش برسا کر، یعنی کہ ظاہر ہے بارش برسے گی تو کھیتیاں ہری بھری ہوں گی، اور اناج جو اگے گا تو وہ ظاہر ہے وہ خالص اور اچھا اور زیادہ ہوگا، فصل زیادہ ہوگی۔ نیچے سے مراد فصل ہی ہے، یعنی کہ جو کچھ زمین میں یہ بوئیں گے تو اللہ تعالیٰ زمین کی اگنے والی چیزوں میں برکتیں ڈال دیتا۔ اوپر نیچے سے رزق دینے سے مراد یہی ہے۔ ایک اور فرمان ہے سورۃ روم کی آیت نمبر 51 میں، 51 نمبر آیت میں ہے کہ پھیل گیا ہے فساد بر اور بحر میں، یعنی کہ زمین میں اور سمندر میں، یعنی کہ پانی میں بھی اور خشکی پر بھی، باوجہ ان کرتوتوں کے جو لوگوں نے کیے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے، تقریباً سارے کے سارے کنٹریز ایک دوسرے کے ساتھ لڑ ہی رہے ہیں، اور ایک صرف ہمارے ہی کچھ لوگ ایسے ہیں
جب آپس میں ہی لڑ رہے ہیں. تو یہ ہمارے اپنے کاموں کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایمان کو دیکھتے نہیں ہیں، اور ہم لوگ ایسے زبانی کلامی لوگوں کی فارورڈ کی ہوئی باتوں کے پیچھے ہم لوگ ایسے بھاگنے لگ جاتے ہیں نا کہ ہم بجائے ایمان کمانے کے، بجائے ہم نیکیاں کمانے کے، ہم لوگ فساد میں وہ فسادی ہی بن جاتے ہیں. یعنی کہ کان اپنا دیکھا نہیں اور بھاگنے لگ گیا کہ کتا ہمارا کان لے گیا ہے. وہ والا حساب ہے ہم لوگوں کا کہ ہم لوگ بات کی تہ تک نہیں جاتے. ہمیں پتہ ہوتا نہیں ہے کہ اگر ایک ہم لوگ کام کر رہے ہیں یا عوام کی آواز بن کر ہم لوگ نکل رہے ہیں تو ہم لوگ کیا سوچ کر یا کیا سمجھ کر ہم لوگ نکل رہے ہیں. یہ لوگ عقل سے کام لینا چاہیے، اتنی جہالت بھی نہیں ہونی چاہیے. تو ظاہر ہے یہ لوگ فسادی اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا. یہ اللہ تعالیٰ کا کھلم کھلا اعلان ہے. اور یعنی کہ اوپر نیچے سے رزق شادہ رزق دینے سے زیادہ رزق دینے سے مراد یہی ہے کہ ان کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی. اللہ تعالیٰ ان کو ویسے رزق دیتا. حضرت ابن ابی حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہے کہ علم اٹھا لیا جائے. حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ ہم خود الحمدللہ قرآن کریم پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھنے کا سکھانے کا ہم لوگ وہ کرتے ہیں، پڑھاتے اور سکھاتے بھی ہیں، تو کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن لبید افسوس ہے تجھ پر، تیری ماں تجھ پر روئے. میں نے سمجھا تھا کہ مدینہ میں تو ہی ایک لائق آدمی ہے، لیکن تم نے ہی ایسی بات کر دی. علم اٹھانے سے مراد یہاں پر یہ تھا کہ کیا یہود و نصارہ تورات اور انجیل نہیں پڑھتے لیکن ان سے وہ فائدہ نہیں لیتے؟ ایسا ہی ہوتا ہے کہ یہ ہم لوگ اگر قرآن کو فالو نہیں کر رہے، قرآن کو زبانی کلامی پڑھ کے یا ویسے ہی پڑھنے کا نیکیاں ہیں، لیکن یہ کہ جب تک ہمیں سمجھ نہیں ہوگی کہ قرآن کریم میں لکھا ہوا کیا ہے، ہم لوگ قرآن کو سمجھیں گے نہیں، تو کیا ایسا علم ہمیں مفید ہو سکتا ہے؟ جب تک کہ ہم قرآن کو سمجھیں گے نہیں. علم اٹھنے سے مراد یہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود ان کو ڈیفینیشن کر کے بتائی کہ کیا یہود و نصارہ کو نہیں دی گئی تورات و انجیل اور بعض دوسری کتابیں، لیکن وہ لوگ ان کو فالو نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلتے نہیں ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے ایک گروہ ہے جو راہ حق بتاتا ہے اور حق کے ساتھ خود چلتا ہے اور لوگوں کو چلنے کی تلقین کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت 71 گروہوں پر یعنی کہ فرقوں میں بٹ گئی، ان میں سے 70 جہنم میں، ایک جنت میں جائے گا. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 72 فرقے ہیں، ان میں سے 71 دوزخی ہیں، 71 دوزخی ہیں، صرف ایک جنتی ہے. اور میری امت الحمدللہ ان دونوں سے بڑھ جائے گی، ان میں سے صرف ایک جماعت جنت میں جائے گی، باقی 72 دوزخی ہیں. پوچھا گیا وہ کون سی جماعتیں ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعتیں زیادہ جماعتیں یعنی کہ زیادہ گروہ. خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ بہت سارے قرآن کریم کی جو صورتوں سے ظاہر، اور میں آپ کو ہر وقت یہی بتاتی رہتی ہوں کہ ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے، ہم صرف مسلمان ہیں الحمدللہ. اور جو لوگ قرآن کریم کو فالو کرتے ہوئے صرف دوسرے لوگوں کو قرآن کریم سمجھنے کی، پڑھنے کی اور دوسروں کو سکھانے کی تلقین کرتے ہیں، خود قرآن کریم کو فالو کرتے ہیں، وہ لوگ ہیں. یہ تھی میری آج کی ویڈیو. صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کر دیجیے گا. جزاک اللہ خیر.